بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آج کی اس نشست میں علم دین کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اسلام نے علم حاصل کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک دو اور مثالیں دیں کہ کیا روشنی اور اندھیرا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا آنکھوں والا جو دیکھ سکتا ہے وہ اور دوسرا شخص جس کے پاس آنکھیں نہیں، نابینا ہے، کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جس طرح آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح روشنی اور اندھیرا یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح علم والا اور وہ شخص جس کے پاس علم نہیں ہے، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ اگر کسی انسان کی قیمت ہے تو وہ علم کی وجہ سے ہے۔ جس کے پاس علم زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ باکمال ہوگا، اور جس کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ اس کا مقام اور درجہ اسی اعتبار سے نیچے ہوگا۔ تو اس اعتبار سے علم کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو پہلی وحی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی، اس میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اس ذات کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو پہلی وحی میں علم حاصل کرنے کی ترغیب دے کر مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کیا کہ علم حاصل کرنا ہے۔ علم ہی سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ ان چیزوں کا پتہ علم ہی سے چلتا ہے۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اسے پتہ چلے گا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ تو اسی بات کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جو بھی ہے علم حاصل کرنا مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی فرض ہے کہ علم حاصل کیا جائے۔ تو علم سے مراد جتنا بھی جو بھی علم ہو، دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کالج یونیورسٹیوں کے اندر کہیں بائیو ہے، کہیں فزکس ہے، کہیں کیمسٹری ہے، کہیں میتھ ہے، اور دیگر علوم اور دیگر فنون وہاں پر سکھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ دینی علم بھی ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، دینی مسائل کا علم، ان سب پر علم کا اطلاق ہوتا ہے، علم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن آج جو میں نے حدیث کو موضوع بحث بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس علم سے مراد دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، یہ ہماری سوسائٹی کی ضروریات ہیں۔ ڈاکٹر اس سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ اگر ڈاکٹر نہ ہو، ایک آدمی بیمار ہو جائے تو وہ علاج کیسے کروائے گا؟ اگر انجینئر نہ ہو تو مکان بنانا ہو، پل بنانے ہوں، سڑکیں بنانی ہوں، تو پھر ہم کس سے رہنمائی لیں گے، کس سے گائیڈ لیں گے؟ تو اس کے لیے انجینئرز کا ہونا بھی ضروری ہے، ڈاکٹرز کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کا علم یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو کہ مسلمان ہیں، تو ہم کسی کو یہ نہیں کہتے آپ ڈاکٹر نہ بنو، آپ انجینئر نہ بنو، آپ دنیاوی شعبوں میں نہ جاؤ، یا باقی کوئی کام آپ نے نہیں کرنا۔ آپ ڈاکٹر بھی بنیں، آپ انجینئر بھی بنیں، آپ ایڈوکیٹ بھی بنیں، آپ دنیا کے سارے شعبوں میں جائیں، سارے شعبوں میں جا کر وہاں کام کریں۔
لیکن ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ ہم سب مسلمان ہیں اور دین کو سیکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں۔ آج جب ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، جن کی ماں بھی مسلمان اور باپ بھی مسلمان، اور ان کے پاس دنیاوی اعتبار سے بڑی بڑی ڈگریاں ہیں۔ میں نے خود کئی کالج کے یونیورسٹی کے نوجوانوں سے پوچھا دین کے بارے میں، ان کی دینی معلومات اتنی کمزور ہیں کہ دین کی بنیادی باتیں تک نہیں جانتے۔ مثلا غسل کے مسائل کیا ہیں، وضو کے مسائل کیا ہیں، نماز کے مسائل کیا ہیں، اور دیگر جو بنیادی باتیں ہیں جو ہمارے دین کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں، ان باتوں تک کا ہمارے کالج یونیورسٹی کے نوجوانوں کو نہیں پتہ۔ تو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا بھی حاصل کریں، اپنے کالج میں پڑھیں، اپنی یونیورسٹی میں پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی حاصل کریں، کہ دین کا علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد دین کا بنیادی علم ہے، کہ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ ہر مسلمان کے ذمہ نماز فرض ہے۔ جب نماز فرض ہے تو نماز کے احکام، نماز کے مسائل کو سیکھنا بھی فرض ہے، تاکہ انسان صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکے اور اس فریضے کو جو اللہ رب العزت نے نماز کی شکل میں انسان کے اوپر لازمی قرار دیا ہے اس کو صحیح طریقے سے پورا کر سکے۔ اسی طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو وضو تب ہی انسان صحیح کر سکے گا جب اس کو وضو کے مسائل پتہ ہوں گے، جب یہ پتہ ہوگا کہ وضو کے اندر کون کون سی چیزیں فرض ہیں، کون کون سی چیزیں سنت ہیں، اور کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تب جا کے وہ صحیح طریقے سے وضو کر سکے گا، اور وضو صحیح ہوگا پھر نماز بھی صحیح ہوگی۔ اسی طرح غسل کے مسائل ہیں کہ انسان کو پتہ ہو، ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ غسل کے اندر کون کون سے فرائض ہیں، کتنے فرائض ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح دیگر چیزوں کو دیکھ لیا جائے کہ جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں ان کو سیکھنا اور ان کا علم، بنیادی علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ تو آج سوسائٹی کی حالت دیکھیں تو اکثر افراد دین کی بنیادی باتوں سے بھی ناواقف ہیں۔ تو ہم تمام دوستوں کو چاہیے کہ ہم اپنے دنیاوی مصروفیات کے ساتھ ساتھ، ہم کالج میں پڑھتے ہیں، ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ہم کہیں کام کرتے ہیں، ان مصروفیات کے ساتھ ساتھ دین کو سیکھنے کے لیے بھی وقت نکالیں، تاکہ دین کو سیکھ سکیں، دین کو سمجھ سکیں، دین پر عمل کر سکیں، اور دین پر عمل کرنے ہی سے ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی ملے گی، دنیا کے اندر بھی خیر ملے گی، دنیا بھی ہماری اچھی بنے گی اور آخرت بھی اچھی بنے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دین پر چلیں گے تو ہماری دنیا خراب ہو جائے گی، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کا وعدہ اس دین کے ساتھ ہے کہ دین کے اوپر عمل کیا جائے گا، یہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے تو ہمیں خود قرآن میں یہ دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور مجھے عذاب سے بچا دے۔ یہ دعا تو اللہ رب العزت نے خود ہمیں سکھائی ہے، تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے دین کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔